أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी सी मट्टी नजर में बसाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी कहाँ हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी कहाँ हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी
اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا اصغر، وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر۔ وہ ننھا سا اصغر، وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کا دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت، تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے۔ جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت، تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے۔ بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کا دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے
دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں، ہر انسان کا ایک مقصد زندگی ہے، اور وہ مقصد زندگی کیا ہے؟ ہر انسان کو اپنی زندگی کا مقصد جاننا ضروری ہے۔ مقصد زندگی اللہ پاک کی معرفت ہے اور اللہ پاک کی بندگی ہے۔ یہ جو کائنات، یہ نظام اللہ پاک نے بنایا ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے، یہ عبث نہیں ہے، بلکہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت پھر دار الجزا ہے۔ ایک صاحب ایمان کا یہی تصور ہے، یہی عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا، کہ بس پیدا ہوئے ہیں، پلے بڑے، کھایا پیا، زندگی گزاری اور موت آ گئی، مٹی ہو گئے، بس ختم ہو گیا۔ یہاں تک معاملہ نہیں ہے۔ یہ صاحب ایمان کی سوچ نہیں ہے، صاحب ایمان کا نظریہ اور عقیدہ نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت صاحب ایمان، ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں وجود بخشا، ہم دنیا میں آئے ایک مقصد کے تحت، اور وہ مقصد اللہ پاک کی بندگی ہے، کہ ہم اللہ پاک کے بندے ہیں، اور عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد زندگی کو پہچان لیں اور اللہ پاک کے احکامات پر عمل کریں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، دین اور شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں، اور جب یہ زندگی جو اللہ پاک کی طرف سے مقرر کردہ ہے یہ پوری ہو جاتی ہے، یہ عالم دنیا کہلاتا ہے۔ عالم دنیا میں ہمیں بندگی اور عبدیت کے ساتھ رہنا ہے، اور ہر انسان اس کوشش میں لگا رہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو، ایمان کو صحیح اور سلامت لے کر قبر میں جاؤں۔ پھر عالم دنیا کے بعد جو دوسرا عالم شروع ہوتا ہے وہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔
یہ دنیا، یہ زندگی یہاں پر ختم نہیں ہوتی موت پر، بلکہ یہ انتقال کہلاتا ہے ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف. یعنی فلاں کا انتقال ہو گیا. یہ لفظ کیوں کہتے ہیں؟ کسی کا جب دنیا سے انتقال ہوتا ہے، موت آتی ہے، ہم تو یہ نہیں کہتے نا وہ فنا ہو گیا، بھائی فلاں شخص فنا ہو گیا، فلاں ختم ہو گیا. یہ لفظ کوئی استعمال نہیں کرتا، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ انتقال ہو گیا. انتقال کے معنی آتے ہیں منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو جانا. تو مطلب یہ ہے کہ فلاں شخص نے دنیا میں اپنی عمر پوری کر لی، اب اس عالم دنیا سے منتقل ہوا ہے عالم برزخ کی طرف. وہ بھی ایک دنیا ہے، وہ بھی ایک عالم ہے. قبر میں بھی ایک زندگی ہے، وہاں بھی سوال جواب ہوں گے، اور وہاں بھی اعمال کے مطابق یا تو قبر، حدیث میں آتا ہے جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہوگی، اور یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی. اللہ پاک سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. تو وہ عالم برزخ ہے. پھر جب قیامت آئے گی تو عالم برزخ سے ہم نے منتقل ہونا ہے عالم آخرت کی طرف. اب وہ عالم شروع ہوگا، اور پھر عالم آخرت میں حشر ہے اور حساب کتاب ہے، اور حساب کتاب کے بعد جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا وہ کامیاب ہے، اور خدا نخواستہ جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا وہ ناکام ہے. اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہونا ہے جنت اور جہنم کا. اور وہ زندگی پھر وہ ہمیشہ والی ہے، وہ ابدی زندگی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ جس دن سے انسان اس دنیا میں آتا ہے اس کی زندگی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ انسان کی زندگی دنیا میں چلے گی، جتنی عمر یہ لے کر آیا ہے، 10 سال ہے، 20 سال ہے، 50 ہے، 100 سال ہے، جتنا بھی ہے. پھر اس کے بعد یہ عالم برزخ میں منتقل ہوگا. کب تک وہاں رہنا ہے یہ اللہ پاک جانتے ہیں. ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ پاک جانتے ہیں قیامت کب آئے گی. یہ مغیبات میں سے ہے، مغیبات میں سے ہے کہ جس کا علم صرف اللہ پاک کو ہے. قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ یہ بتائیے قیامت کب آئے گی. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ سوال چھوڑ دو، یہ بتاؤ تم نے اس کے لیے تیاری کتنی کی، تیاری کیا کی ہے آخرت کے لیے، یہ بتاؤ. تو عالم برزخ میں کتنا رہنا ہے یہ اللہ پاک جانتے ہیں. پھر اس کے بعد جب قیامت قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا، مردے اپنے قبروں سے اٹھیں گے، پھر عالم آخرت شروع ہو جائے گا. وہ پھر ایک الگ عالم ہے، سب کی پیشی ہوگی، میدان محشر میں پیش ہوں گے، اور پھر وہاں سوال جواب ہوگا، نامہ اعمال کھلیں گے، حساب کتاب ہوگا. کسی کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَدْعُو ثُبُورًا. دائیں ہاتھ میں ملنے والے خوش ہوں گے، کامیاب. جیسے نتیجہ ہوتا ہے، رزلٹ ہوتا ہے، تو جو کامیاب ہوتے ہیں وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. خدا نخواستہ جو ناکام ہوتے ہیں، فیل ہے، راسب ہے، وہ غمگین ہوتے ہیں. اور وہ تو اصل نتیجے کا دن ہے، وہ تو اصل رزلٹ کا دن ہے جس کی بنیاد پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے. یہاں کے نتیجے پر جنت اور جہنم کے فیصلے تو نہیں ہوتے. یہاں کے نتیجے پر تو بھئی آپ نے اگلے درجے میں، اگلی کلاس میں جانا ہے، آپ اس قابل ہیں یا نہیں ہیں. لیکن بہرحال ایک احساس والا طالب علم اور انسان اس چیز کو ہی بہت محسوس کرتا ہے، اور ہر انسان چاہتا ہے میں دنیاوی امتحانات میں بھی کامیاب ہو جاؤں. تو وہ تو اصلی امتحان ہوگا کہ اس پر جو دائمی زندگی ہے وہ موقوف ہے. کیونکہ جنت اور جہنم میں جب سب چلے جائیں گے تو پھر موت نہیں آنی ہے. روایتوں سے ثابت ہے نا کہ اہل جنت اور اہل جہنم کے مابین ایک مینڈا لایا جائے گا، اور اس کے درمیان سب کے سامنے ان کو پکارا جائے گا، اور پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا اللہ پاک کے حکم سے. اور کہا جائے گا کہ یہ موت ہے جو آج ذبح کر دی گئی،
آج کے بعد نہ اہل جنت پر موت آئے گی اور آج کے بعد نہ اہل جہنم پر موت آئے گی، جس کی وجہ سے جنت والوں کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا اور جہنم والوں کے غم میں اضافہ ہو۔ دنیا میں بھی انسان پہ پریشانی آتی ہے، غم آتا ہے، پانی منگائے، لیکن دنیا میں چلے انسان یہ سوچتا ہے نا کہ بھئی چلے کب تک یہ غم ہوگا، موت آئے گی، آنکھیں بند ہوگی، پریشانی ختم۔ انسان ہے، پریشانی آتی ہے، لیکن کتنی آئے گی؟ بعض دفعہ انسان پہ بہت زیادہ آتی ہے، انسان سوچتا ہے کہ مجھ سے زیادہ شاید پریشانیاں کسی پہ ہیں ہی نہیں، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، کہتا ہے نا کہ اتنی مشکلیں پڑی کہ وہ مجھے آسان لگنے لگی، اتنا عادی بن گیا۔ لیکن انسان یہ سوچتا ہے کہ چلے ایک دن کیا ہے بھئی، موت آئے گی تو دنیا کی مصیبتوں سے نجات مل جائے گی۔ وہاں تو یہ بھی نہیں ہے کہ چلے موت آئے گی تو اہل جہنم نے پھر ہمیشہ اس میں رہنا ہے، الا یہ کہ دل میں ایمان ہو، کیونکہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا، کمزور سے کمزور ایمان والا بالآخر وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے جس کی آج ہمیں قدر نہیں ہے۔ باقی اللہ پاک جسے چاہے اپنی مرضی سے اور اپنی مہربانی سے ویسے ہی جنت بھیج دے، لیکن اگر سزا کا فیصلہ ہوا بھی اور جتنے ہزاروں لاکھوں سال بھی سزا بھگتے، لیکن اگر دل میں ایمان ہوا تو وہ کمزور سے کمزور ایمان والا بھی جنت میں جائے گا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر ایمان لے کے نہیں گئے دنیا سے، بغیر ایمان کے گئے، بے ایمان چلے گئے، بغیر ایمان کے گئے، تو پھر معاملہ خراب ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اصل مقصد یہ ہے عرض کرنے کا، جو میں نے ابتدا میں عرض کیا، کہ دنیا میں بندگی والی زندگی اختیار کرنی ہے، کہ ایک انسان اللہ پاک کی اطاعت میں زندگی گزار لے، اپنے رب کی پہچان کر لے، اپنے رب کو پہچان لے کہ میرا ایک رب ہے، اس نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ کہ انبیاء کرام پر کتابیں نازل ہوئی، انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے گئے نا۔ یہ سلسلہ کیوں ہے؟ یہ سلسلہ کیوں ہے؟ امت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے، کہ بھائی یہ جو انسانیت ہے، دنیا میں انسان پیدا کیے گئے ہیں، بھیجے گئے، یہ بے مقصد نہیں ہے، ان کی رہنمائی کرنی ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء کا سلسلہ ہوا، 1.25 لاکھ کوئی چھوٹی تعداد ہے؟ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں بے مقصد نہیں آیا، اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے، ایک ہدف ہے، ایک مشن ہے، کہ یہ اللہ پاک کی اطاعت اور بندگی میں زندگی گزار لے، اللہ پاک کو راضی کر کے چلے۔ اور سب سے آخری نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم دیکھیں حضور علیہ السلام پر نازل ہوا، اور آپ علیہ السلام نے امت تک پہنچایا۔ صرف کتاب نہیں اتری، اس کے ساتھ پیغمبر بھی آئے، معلم بھی آئے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ امت کی رہنمائی ہو۔ تو وہ شخص خوش قسمت ہے کہ جو دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دین کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ اور یاد رکھیں، جس کو اللہ پاک کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، پھر اس میں دنیا پرستی، دنیا طلبی نہیں رہتے۔ آپ مثال لے لیں، آج تک تاریخ میں یہ مثالیں بیسیوں ملیں گی کہ بادشاہوں نے اپنی بادشاہت ترک کر کے درویشی اختیار کر لی۔ بہت ساری مثالیں ہیں نا کہ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی اختیار کر لی۔ ایک مثال آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر بادشاہی اختیار کر لی ہو، یہ مثال نہیں ملے گی۔ اسی لیے علماء نے، بزرگوں نے لکھا کہ اللہ پاک نے اپنی اطاعت، بندگی، مسکنت، درویشی میں جو لطف رکھا ہے، وہ بڑی سے بڑی بادشاہت میں بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ حضرات نے سنا ہے نا، یہ بلخ کے بادشاہ تھے، لیکن اللہ پاک نے جس کو ہدایت دینی ہوتی ہے، اپنے محل میں سو رہے تھے، چھت پر سے آوازیں آئیں، اللہ پاک نے ہدایت دینی تھی، ہدایت کا وقت آ گیا تھا کہ
کہ بھئی یہ محل میں اندر کون آ گیا، باہر اتنا پہرا ہے، اس کے باوجود پوچھا بھئی کون ہے؟ کہا ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، ہم اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ بھئی اونٹ محل کے چھت پہ کیسے آ سکتا ہے، اونٹ کو جا کے جنگل میں تلاش کرو۔ تو وہ فرشتے تھے اللہ پاک کی طرف سے بھیجے ہوئے، انہوں نے کہا کہ بھئی جب محل کی چھت پہ اونٹ نہیں مل سکتا تو تم اپنے محل میں نرم بستر پر لیٹ کر اللہ پاک کو تلاش کر رہے ہو۔ اللہ پاک بھی ایسے نہیں مل سکتا کہ دل پہ چوٹ لگی، بادشاہت سب کچھ ترک کر دی، درویشی اختیار کر لی۔ پھر اللہ پاک نے مقام ولایت عطا فرمایا کہ ایک مرتبہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اپنی گدھڑی سی رہے تھے، جب انہوں نے درویشی اختیار کی تو کوئی وزیر یا کوئی اس طرف آیا، ان کو دیکھا اس حالت میں، کہا کہ کس حالت میں آپ آ گئے، اتنی بڑی بادشاہت تھی، آپ نے وہ بادشاہت چھوڑ دی اور اس حالت میں آ گئے ہو، وہ حالت اچھی نہیں تھی۔ تو واقعہ لکھا ہے علماء نے، بزرگوں نے، کہ جو سوئی سے گدڑی سی رہے تھے، انہوں نے وہ سوئی دریا میں پھینک دی اور کہا کہ مچھلیوں میری وہ سوئی لے آؤ۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ بہت ساری مچھلیاں ظاہر ہوئی، سب کے منہ میں سونے کی سوئی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے اپنی والی سوئی چاہیے، تو ایک مچھلی لائی وہ سوئی اور کنارے پہ ڈال دی۔ تو انہوں نے اس شخص سے کہا کہ دیکھو وہ بادشاہی اچھی تھی یا یہ بادشاہت اچھی ہے؟ تو درویشی، اللہ پاک کی اطاعت، مسکنت، حضور علیہ السلام دعا مانگتے تھے، اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ آج ہم دنیاوی اعتبار سے بڑا آدمی کی ہم کہتے ہیں فلاں بڑا آدمی ہے، جس کی کوٹی بڑی ہو، گاڑیاں بڑی ہو، پیسہ مال دولت زیادہ ہو، ہم اسے بڑا آدمی کہتے ہیں، بڑا آدمی ہے۔ اللہ پاک کے ہاں بڑا آدمی وہ نہیں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ پاک کے ہاں تو عزت کا مدار تقوی ہے، مال و دولت نہیں ہے۔ اللہ پاک تمہاری ظاہری شکل و صورت کو اور مال و دولت کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ پاک تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے۔ آج ہم اسے بڑا آدمی سمجھتے ہیں، آج اس کی عزت کی جاتی ہے جس کے پاس 2-4 پیسے ہوں، لیکن یاد رکھیں اصل بادشاہت وہ اللہ پاک نے تقوی میں رکھی، پرہیزگاری میں رکھی۔ سے میں نے عرض کیا نا، ایسی مثال کوئی نہیں ملے گی کہ کسی نے اپنی درویشی چھوڑ کر بادشاہت کو پسند کیا ہو، اور یہ بادشاہی اصل بادشاہی ہے کہ جس میں انسان پوری انسانیت، پوری مخلوق کے دلوں پر بادشاہت کرتا ہے۔ کہتے ایک انگریز ہندوستان آیا، جب وہاں سے دوبارہ گیا واپس، تو کسی نے کہا کہ بھئی ہندوستان کو کیسا پایا؟ تو وہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ بھی آیا تھا، اور یہ جو اولیاء اللہ ہے یہ دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگوں پر بادشاہت کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہندوستان میں کہ وہ مرنے کے بعد بھی لوگوں پر بادشاہت کر رہا ہے، لوگوں کے دلوں پر، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور میں ایسے شخص کے پاس گیا تھا کہ جس کی بادشاہت مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں پر قائم ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ پاک محبوبیت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ اللہ والے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ان اللہ والوں کے پاس جو سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، اگر دنیا کے بادشاہوں اور مالداروں کو یہ معلوم ہو جائے کہ حقیقی سکون تو ان کے پاس ہے، تو وہ تلواریں لے کر زبردستی ان سے وہ حاصل کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے آ جائے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال میں سکون ہے، اور جو مالدار ہوں گے تو وہ یقیناً خوش ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے، جس کے پاس مال جتنا زیادہ وہ اتنا پریشان زیادہ ہے، وہ اتنا زیادہ۔ آپ پوچھ لیں کسی سے بھی، ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے، اور اتنا مال ہے کہ خود حساب کتاب نہیں ہے، لیکن آپ پوچھ لیں نا ذرا کہ آپ پریشان تو نہیں ہے نا؟ پھر وہ جو پریشانیاں گنوانا شروع کرے گا تو خود سننے والا بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔
یہ کیا مصیبت ہو گئی. لیکن جس کا تعلق اللہ پاک سے جڑ جائے، جو دین کے ساتھ اپنی نسبت قائم کر لے، اللہ پاک عزتوں سے نوازتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے. جب ان کی خلافت کا زمانہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی. 22 لاکھ مربع میل. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی آدھی دنیا ان کی حکومت میں شامل تھی. تو ایک گھاٹی سے مکہ مکرمہ میں گزر رہے تھے، پورا لشکر ساتھ تھا. تو ایک اونچی جگہ سے، جہاں سے نیچے مکہ کا شہر نظر آتا ہے، تو وہاں کھڑے ہو کے نیچے دیکھنے لگے. کافی دیر گزر گئی اور پورا لشکر پیچھے رکا ہوا ہے. تو کسی نے ان سے آ کر کہا حضرت عمر سے کہ امیر المومنین، سخت گرمی ہے، لشکر ہے، سب پریشان ہیں، آپ اتنی دیر سے کیا سوچ رہے ہیں کھڑے ہو کر؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جب یہاں آیا، اس جگہ کو دیکھا تو مجھے اپنے بچپن کا زمانہ یاد آیا کہ میں بچپن میں بکریاں چراتا تھا اور اس جگہ پہ لے کے آتا تھا. میرے والد مجھے بکریاں چرانے کے لیے دیتے تھے کہ جاؤ بکریاں چرا کر لاؤ، لیکن میں واپس جاتا تھا، مجھے صحیح چرانے نہیں آتی تھی. تو میرا والد خطاب مجھے ڈانٹتا تھا کہ عمر، تمہیں بکریاں چرانے بھی نہیں آتی، تم کیا کرو گے زندگی میں؟ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، تم تو بکریاں چرانا بھی تمہیں نہیں آتی، تم کیا کرو گے؟ لیکن فرمایا میں ایمان لایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت قائم ہوئی، دین کے ساتھ جوڑا. آج اس کی برکت ہے کہ لوگ امیر المومنین کہہ رہے ہیں، اور 22 لاکھ مربع میل پر میری حکومت ہے. یہ صرف ایمان کی برکت ہے، یہ صرف اسلام کی برکت ہے. تو اس دین میں، اسلام میں، ایمان میں اللہ پاک نے بڑی عزتیں رکھی ہے. آج ہم عزت ڈھونڈتے ہیں دنیا میں، دنیا کے اسباب میں، دنیا کے نقشوں میں، مال میں. ہم اس میں عزت ڈھونڈ رہے ہیں، وہ نہیں مل سکتی. اصل عزت اللہ پاک نے رکھی ہے دین کے ساتھ جڑنے میں. اس دین کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے، قرآن کو سینے سے لگا لیتا ہے، دین پر عمل پیرا ہوتا ہے، اللہ پاک عزتوں سے نوازتے ہیں. اور ایسی عزتوں سے نوازتے ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. ایسی عزتوں سے اللہ پاک نوازتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ بھئی مجھے فلاں کے قریب دفن کیا جائے، مجھے فلاں قبرستان میں دفن کیا جائے، وہاں اہل اللہ دفن ہے، وہاں اللہ والے دفن ہیں، ان کی برکت سے شاید ہماری بھی مغفرت ہو جائے. مجھے فلاں کے قریب دفن کیا جائے. کیا مقصد ہے؟ تاکہ اس کی برکت سے مجھے بھی فائدہ حاصل ہو. اور یہ ہے ایسا، اللہ پاک فائدہ دیتے ہیں اہل اللہ کی نسبت سے اور برکت سے. حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک نے بڑا علم دیا تھا. ان سے کسی نے یہی سوال پوچھا کہ حضرت یہ جو کہا جاتا ہے کہ کسی نیک بندے کے یا اولیاء اللہ کے قریب جب کوئی انسان دفن ہوتا ہے تو اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اپنی الگ قبر میں دفن ہے، ساتھ میں ہے، تو اس کی برکت سے اس کو کیسے فائدہ ہوتا ہے؟ حضرت کو اللہ پاک نے بڑی حکمت سے نوازا تھا. مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھاتے تھے، مثالوں کے ذریعے سے لمحوں میں بات سمجھاتے تھے. اس وقت خادم حضرت کو پنکھا جھل رہا تھا. وہ دستی پنکھے ہوتے تھے نا، یہ والے پنکھے نہیں تھے، عام نہیں تھے، دستی پنکھا ہوتا تھا ہوا کے لیے. وہ خادم پنکھا جھل رہا تھا تو اور بھی قریب میں لوگ بیٹھے تھے. کہا دیکھیں یہ فلاں جو خادم نام لیا، یہ پنکھا جھل رہا ہے، اس کی ہوا مجھے آ رہی ہے. کہا کہ آ رہی ہے، اور کسی کو بھی جا رہی ہے. کہا یہ قریب میں جو ہے ان کو بھی آ رہی ہے. جیسے اب یہ پنکھا ہے، اس کی ہوا مجھے بھی آ رہی ہے، ان کو بھی آ رہی ہے، شاید تھوڑی بہت ان کو بھی آ رہی ہو. وہ فرمائیں یہی مثال ہے، یہی جواب ہے. اللہ پاک اپنے نیک بندے پر رحمتیں بھیجتے ہیں، برکتیں آسمان سے ایسے نازل ہوتی ہے اس پر، قبر میں بھی، تو اس کا جو حصہ ہے وہ آس پاس والوں کو بھی ملتا ہے. جیسے رحمت کی ہوائیں جب چلتی ہیں نا اللہ پاک کی طرف سے، وہ جب اس خاص بندے پر آتی ہے تو اس سے باقی قبروں والے بھی قریب والے فیضیاب ہوتے ہیں. یہی مثال ہے. تو اللہ پاک نے ان کو بڑی حکمت سے نوازا تھا، مثالوں کے ذریعے سے لمحوں میں بتا دیتے، سمجھا دیتے تھے. تو یہ حقیقت ہے کہ مرنے کے بعد بھی
ایسے شخص جو اللہ پاک سے تعلق جڑا ہوا ہو اور ساری زندگی اللہ پاک کی اطاعت میں گزارے، اس کے فیوزات اور برکتیں ختم نہیں ہوتی۔ ہمارے حضرت نے لکھا، حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم نے، کہ ہم سرہند شریف گئے۔ حضرت خواجہ معصوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے اہل اللہ سرہند شریف میں ہیں، تو مشرقی پنجاب کا علاقہ ہے۔ تو حضرت خواجہ معصوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی طرف جو روڈ جاتا ہے راستہ، اس کے عین درمیان میں ایک قبر ہے، جس کی وجہ سے وہاں سے راستے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا، میں نے ساتھی سے پوچھا وہاں کے مقامی کہ یہ کیا وجہ ہے؟ یہاں راستہ جا رہا تھا اور راستے کے بیچ میں قبر بنا دیے، جس کی وجہ سے راستہ 2 حصوں میں۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو قبر والا ہے، یہ افغانستان کا کوئی بادشاہ گزرا ہے بڑا، اور یہ حضرت خواجہ معصوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا۔ اس نے وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد مجھے حضرت کے قدموں کے پاس دفن کیا جائے۔ تو اس وجہ سے چونکہ قبر یہاں بن گئی تھی، پھر روڈ بن گیا، تو روڈ کو ان کی قبر کی وجہ سے 2 حصوں میں تقسیم کرنا پڑا، اور قبر آج بھی وہاں قائم ہے۔ تو بادشاہ پھر خواہش کرتے ہیں کہ مجھے فلاں بزرگ کے قدموں میں قریب میں دفن کیا جائے۔ یہ کیا نسبت ہے؟ یہ نسبت یہ ہے کہ اس بزرگ کا تعلق اللہ پاک سے تھا، نہ کوئی مال کی نسبت ہے، نہ اسباب کی نسبت ہے۔ ایک بادشاہ یہ خواہش کر رہا ہے کہ مجھے دفن کیا جائے۔ ہمارا عراق بغداد کا جب سفر ہوا تو سہروردی سلسلے کے جو بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، بغداد میں ان کا مزار ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری ہوئی، تو ان کے مزار کے ساتھ اس طرف ایک اور قبر تھی، نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ تو وہاں جو موجود ہوتے ہیں، ہمارے حضرت مولانا سید محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم نے ان سے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ عباسی خلفاء جو گزرے ہیں، یہ انہی عباسی خلفاء میں سے ایک خلیفہ کی قبر ہے، اور غالباً یہ بھی کہا کہ یہ آخری خلیفہ تھے۔ نام بھی لیا، کچھ نام بھی لیا، ذہن میں اس وقت نہیں ہے۔ تو یہ حضرت کے مرید تھے، حضرت کے معتقدین میں سے تھے، اور ان کی وصیت تھی کہ مجھے حضرت کے قریب دفن کیا جائے۔ تو یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، یہ دلوں کے بادشاہ ہوتے ہیں، لیکن یہ دلوں کی بادشاہت ایسے تو نہیں ملتی۔ یہ ملتی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، پھر اللہ پاک بادشاہت عطا فرما دیتے ہیں، اور یہ اصل بادشاہت ہوتی ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم گزرے ہیں، بلکہ ایک پوری فقہ اور ایک مسلک، حنبلی مسلک جو ان کی پیروی کرتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے۔ بلکہ ہمارے حرمین جو ہمارے مقدس مقامات ہیں، مکۃ المکرمہ، مدینۃ المنورہ، وہ حنبلی مسلک ہیں۔ وہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو وہ کرتے ہیں، اپناتے ہیں، ان کی ترتیب پہ چلتے ہیں۔ تو یہ حضرت امام احمد ابن، ان کی قبر پہ بھی، مزار مبارک پہ بھی جانا ہوا، بغداد میں ان کی بھی قبر ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ اپنے وقت کے مشہور ایک بزرگ گزرے ہیں، درویش فقیر، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، غالباً بغداد میں ان کا بھی مزار ہے، حضرت معروف کرخی۔ بہت بڑا عالی شان مزار بنایا گیا، اس کے ساتھ بہت بڑی مسجد بنائی ہے، حکومت نے خود بہت بڑی مسجد بنائی ہے۔ تو یہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ درویش تھے، ملنگ فقیر تھے، اور امام احمد ابن حنبل اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے کہ ہر ایک ان سے فتویٰ لیتا تھا۔ لیکن لکھا ہے کہ یہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے، وہ دوڑ رہے ہوتے تھے دیوانہ وار، جیسے ایک درویش دیوانہ ہوتا ہے، یہ ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کو اللہ پاک نے اتنا بڑا علم دیا ہے، ایک درویش کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بات یہ ہے کہ جس رب کو احمد مانتا ہے، یہ معروف اس کو جانتا ہے۔ جس رب کو، آپ جملہ سمجھیں، جس رب کو یہ احمد ابن حنبل مانتا ہے،
یہ جو درویش ہے معروف کرخی، یہ اس رب کو جانتا ہے، یعنی اسے معرفت حاصل ہے، یہ معمولی انسان نہیں ہے۔ آج تو ہم اگر کسی کو ظاہری اس طرح حلیے میں دیکھ لیں، ہم اس کو حقیر جانتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں معیار کیا ہے؟ ہمارے ہاں معیار ظاہری گیٹ اپ ہے، ظاہری حلیہ اچھا ہو، بن ٹھن کر ہو، لباس اچھا ہو، تھوڑا سا ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے، اور تھوڑا سا بندے کو یعنی ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ ظاہر کو نہیں دیکھتے، یہ قلوب کو دیکھتے ہیں۔ کہا ہے نا کہ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں دلوں کے جواسیس ہوتے ہیں، یہ دلوں کے جواسیس ہوتے ہیں، یہ انسان کے دل کو پڑھتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے بیان میں، ان کے حلقے میں وعظ و نصیحت کا حلقہ ہوتا تھا۔ ایک خوبصورت نوجوان آیا، داڑھی اور شرعی حلیہ، لباس، خوبصورت جوان، اور بیان کے دوران کھڑا ہوا اور کہا کہ حضرت آپ بتائیں فراست کسے کہتے ہیں؟ فراست کا کیا مطلب ہے؟ آپ جانتے ہیں نا فراست ایمانی، تقوی کی برکت سے اللہ پاک ایمان والوں کو فراست سے نوازتے ہیں۔ فراست کہتے ہیں یہ ایک قلبی روشنی ہوتی ہے، اور اس کی برکت کیا ہوتی ہے فراست میں؟ جیسے ہم ظاہری اعتبار سے دیکھتے ہیں نا کہ بھئی یہ انسان کیسا ہے، یہ باطن کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ انسان کیسا ہے، پڑھ لیتے ہیں دل کو، اور کوئی مشکل نہیں ہے انسان تقوی اختیار کر۔ دیکھتے ہیں نا بھئی جو پولیس کے محکمے میں ہوتا ہے، اب بہت عرصہ گزار لیتا ہے، وہ کہتے ہیں بھئی ہم آدمی کو چہرے سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، اور ایک تجربہ بھی ہو جاتا ہے، بات صحیح ہے ان کی۔ وہ کہتے ہیں بھئی ہمارے اتنا عرصہ ہو گیا اس محکمے میں کہ ہم آدمی کو پہچانتے ہیں یہ صحیح ہے غلط ہے، اتنا تجربہ انسان کو ایک محکمے میں رہتے ہوئے ایک ادارے میں ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، چونکہ ان کے دلوں میں تقوی کا نور ہوتا ہے، فراست ہوتی ہے، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کہا کہ فراست کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ فراست یہ ہے کہ تم اپنے گلے میں پہنے ہوئے زنار کو توڑ دو، اللہ پاک پر ایمان لے آؤ۔ وہ عیسائی تھا، وہ نوجوان عیسائی تھا، مسلمانوں کی شکل و صورت اختیار کرنے آیا تھا اور حضرت کا امتحان لینے آیا تھا کہ بھئی یہ کہتے ہیں فراست، فراست تو آئے، ان میں فراست ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو اللہ والے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا فراست یہ ہے کہ تم یہ زنار توڑ دو جو عیسائی گلے میں پہنتے ہیں، اور کلمہ پڑھ لو۔ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ تو انسان جب تقوی اختیار کرتا ہے، دین والی زندگی اختیار کرتا ہے، پھر اللہ پاک باطنی نور نصیب فرماتے ہیں۔ شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرات نے نام سنا ہے، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ امام الاولیاء انہیں کہا جاتا ہے، امام الاولیاء۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد، اور ساری حضرت کی تربیت حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ اور حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی سکھ خاندان سے تھے پہلے۔ اللہ پاک نے ایمان کی نعمت دی اور ایمان سے سرفراز فرمایا، دیوبند سے فارغ ہوئے، بہت بڑے عالم بنے، سلسلہ قادریہ کے شیخ، مفسر، محدث۔ اور یہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت پر حضرت سندھی نے فرمائی۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد بھی سکھ خاندان سے تھے۔ عجیب بات یہ ہے۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ لاہور جو شیران والا گیٹ ہے، جہاں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد، خانقاہ اور مدرسہ جہاں حضرت ہوتے تھے، نماز کا وقت تھا، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مصلی پہ آگے ہوئے، اتنے میں اچانک امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اچانک تشریف لے آئے، اچانک آ گئے۔ حضرت شاہ صاحب کے نام سے آپ حضرت واقف ہیں۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو فوراً مصلی سے پیچھے ہٹے، مصلی سے پیچھے ہٹے، اور یہ جملہ کہا کہ ایک سکھ زادے کی کیا جرت ہے کہ وہ سید زادے کے ہوتے ہوئے مصلی پہ آگے ہو جائے۔ یہ ایک دوسرے کی نسبتوں کا احترام کر رہے ہیں کہ ایک سکھ زادے کی کیا جرت ہے کہ ایک سید زادے کے ہوتے ہوئے امامت کرائے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟
فرمایا کہ ایسے سکھ زادے پر ہزاروں سید زادے قربان ہیں. نسبتوں کو دیکھے، دونوں بڑی نسبت والے. حضرت لاہوری کا کیا مقام، حضرت طاء شاہ بخاری کا اپنا مقام، لیکن آپ تواضع دیکھیں، آپ عاجزی دیکھیں. تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک نے بڑا مقام دیا، صاحب کشف تھے. تو ایک مرتبہ کسی نے یہ ارادہ کیا کہ حضرت سے بیعت ہونا ہے، لیکن پہلے جیسے ہوتا ہے نا، دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بزرگ ہے بھی یا نہیں ہے، ان کا امتحان لینا چاہیے. تو اس نے حضرت سے ملاقات کے لیے آتے ہوئے کچھ فروٹ خریدے، اور فروٹ ایسے ترتیب پہ خریدے کہ کچھ حلال مال سے لیے، کچھ حرام مال سے لیے ارادتاً، اور سب کو مکس کیا، اور اپنی نشانی کے لیے کچھ خاص خفیہ نشان لگا دیے اس پہ کہ عام آدمی اس کو نہیں پہچان سکتا ہے. اور جب آیا ملاقات کے لیے تو حضرت کی خدمت میں وہ فروٹ پیش کر دیے. انہوں نے تو کچھ نہیں بتایا، حضرت نے اس کو دیکھا، اور جو جو اس نے حرام مال سے لیے تھے اس کو سب کو الگ الگ چھانٹی کر کے الگ کر دیا. وہ نشان نظر نہیں آ رہے تھے، نہ حضرت کو معلوم تھا، فراست تھی نا، تقویٰ تھا، صاحب کشف تھے. تو خود سے وہ فروٹ سارے اٹھا لیے اور وہ الگ کر کے رکھ دیے. حیران ہو گئے، سمجھ گئے کہ اللہ والے ہیں، عام انسان نہیں ہے. ملاقات کے بعد پھر یہ دوبارہ آئے، کہا کہ حضرت بیعت ہونا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا نہیں، فوراً واپس جاؤ، تم بیعت ہونے کے لیے نہیں آئے تھے، تم میرا امتحان لینے آئے تھے، تم میرا امتحان لینے آئے تھے. تو یہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے انسان گزرے. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا، فرمایا میں ایک مرتبہ بازار سے گزر رہا تھا، ایک شخص مجھے ملا درویش، اور کہا کہ احمد علی یہ انسان کہاں رہتے ہیں، انسان کہاں رہتے ہیں، بازار ہے بھرا ہوا. تو میں نے کہا کہ حضرت یہ سارے انسان ہیں نا، لیکن جب یہ ان کی توجہ مجھ پر پڑی دل پر اس بات سے، اس جملے کے ساتھ ہی، پھر جب میں نے دیکھا تو ارد گرد انسانوں کے بجائے سب جانور ہیں، کوئی خنزیر کی شکل میں، کوئی کتے کی شکل میں، کوئی بندر کی شکل میں. اور علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہماری ظاہری صورت ہے، یہ صورت جسمانی، ایک ہر انسان کی صورت مثالی بھی ہوتی ہے، ہر انسان کی. وہ صورت مثالی ہم نہیں دیکھ پاتے، ہم محسوس نہیں کر رہے. جیسے جانور ہوتے ہیں نا، جانور کی اپنی اپنی صفات خصوصیات ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کسی انسان میں حرص، لالچ زیادہ ہے، حریص ہے، اس کی صورت مثالی کتے جیسی ہو سکتی ہے. کسی انسان میں بدکاری کا مرض زیادہ ہے، اس کی صورت مثالی خنزیر جیسی ہوگی. کسی کی صورت مثالی کسی گناہ کی وجہ سے بندر جیسی ہوگی، ہم وہ محسوس نہیں کر رہے گناہوں کی وجہ سے. تو مقصد یہ ہے کہ جو انسان دنیا میں تقوی اختیار کر لے، اللہ پاک سے اپنا تعلق جوڑ لے، اللہ پاک اس تقوی کی برکت سے فراست ایمانی عطا کرتے ہیں، اور اللہ پاک اس کی محبوبیت کو مخلوق میں ڈال دیتے ہیں. جیسے کچھ دنوں پہلے آپ نے حضرت مفتی صاحب سے واقعہ سنا کہ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، دو ایسے علم کے ستارے ہیں کہ ہماری حدیث کی سند، تفسیر کی سند، علوم کی سند ان کے بغیر آگے نہیں جاتی. پاک و ہند میں جتنا علم حدیث ہے کی سند حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی تک پہنچے گی، ان کے واسطے سے آگے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک جائے گی، جن کے دارالعلوم دیوبند کا فیض، یہ سب ان حضرات کا فیض ہے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اتنا علم اللہ پاک نے دیا تھا. لیکن یہ بیعت ہوئے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے. جیسے آپ نے سنا کہ رسمی عالم نہیں تھے حضرت، علوم سے اللہ پاک نے نوازا تھا، وہاں بھی علوم تھے. جسے ایک رسمی علم ہوتا ہے، ہم 7-8 سال کتابیں پڑھ لیتے ہیں، بھئی یہ عالم بن گیا، یعنی پورا ایک جس کو کہتے ہیں کہ درس نظامی 7-8 سال، وہ پوری کتابیں نہیں، کافیہ تک غالباً پڑھی تھی. لیکن اللہ والے تھے، اللہ پاک کی معرفت حاصل تھی. تو یہ حضرات حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، دونوں حضرات.
حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئی. تو یہی سوال کسی نے حضرت نانوتوی سے کیا، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی سے، آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور آپ کے علم کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا ہے، آپ حاجی صاحب سے بیعت ہو گئے. تو حضرت نے کیا جواب دیا کہ بھئی ہم نے مٹھائیوں کے نام پڑھے تھے، جیسے فہرست ہوتی ہے نا، آپ دکان میں جائیں مٹھائی کی، یہ فلاں ہے، یہ جو ہے گلاب جامن ہے، یہ قلاقند ہے، یہ جو ہے بھاشانی ہے، اور یہ برفی ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے. ہم نے نام پڑھے تھے لیکن چکی نہیں تھی. حاجی صاحب سے بیعت ہو کر ہم نے ان مٹھائیوں کا ذائقہ بھی چکھ لیا، یعنی ہم نے دین کا حقیقی مزہ چکھ لیا، حلاوت ایمانی نصیب ہو گئی اس بیعت کی برکت سے. اسی طرح حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کسی نے یہ سوال کیا، آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور آپ حاجی صاحب سے بیعت ہوئے. انہوں نے الگ جواب دیا، فرمایا بھئی نماز کے مسائل ہم نے سیکھے تھے کہ نماز کا یہ رکن ہے، یہ فرائض ہے، یہ واجبات ہے، یہ نوافل ہے، یہ سنن ہے، یہ مستحبات ہے، یہ مکروہات ہے. حاجی صاحب سے بیعت ہوئے، نماز پڑھنی سیکھ لی، یعنی نماز کی جو روح ہے وہ نصیب ہو گئی. دونوں چیزیں الگ الگ ہیں نا. یہ کہ میں نماز کے مسائل پہ اچھی طرح عبور رکھ لوں، یہ ان حضرات کا جواب بھی تواضع پر مبنی تھا. میں اب عمومی بات کر رہا ہوں کہ میں نے نماز کے مسائل پڑھ لیے، کتابیں پڑھ لی، نور العیزہ پڑھ لی، قدوری کنز ہدایہ پڑھ لی، اور مسائل اچھی طرح شامی بھی پڑھ لی، بحر الرائق پڑھ لی، ساری پڑھ لی. ایک ایک مسئلہ مجھے ازبر ہے، لیکن نماز میں خشوع نصیب نہیں ہے، حضوری نہیں ہے. دونوں الگ الگ چیزیں ہیں نا. ایک آدمی وہ ہے اس نے زیادہ مسئلے نہیں پڑھے، تھوڑے سے مسائل پڑھے، لیکن اللہ پاک سے تعلق اتنا مضبوط ہے کہ نماز کی حضوری نصیب ہے اس کو. یہ چیز ہے. تو یہ اللہ والوں سے تعلق جوڑنا، نسبت قائم کرنا، آج اسے ہم فالتو چیز سمجھتے ہیں، فارغ لوگوں کا کام سمجھتے ہیں. یہ فارغ لوگوں کا کام نہیں ہے. اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کا واقعہ بھی آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ حضرت جا رہے تھے کسی سے مناظرے کے لیے. ایک بڑے عالم تھے، غالباً قصبہ جنجانہ میں یا جو لوہاری قصبہ اس طرف کوئی تھے. ان کے ساتھ کسی مسائل میں حضرت کا اختلاف ہوا، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کا فقہی اختلاف. تو حضرت نے کہا میں مناظرے کے لیے آتا ہوں. حضرت جا رہے تھے ان سے مناظرے کے لیے. راستے میں جو ہے تھانہ بون حاضری ہوئی، حاجی صاحب کی خانقاہ، چلے بھئی ان سے بھی مل لیں. کہاں جا رہے ہو؟ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت فلاں مسئلے میں میرا اختلاف ہے فلاں عالم سے، اور میں ان سے مناظرہ کرنے جا رہا ہوں. حاجی صاحب نے فرمایا ہاں نہیں، وہ تو ہمارے بزرگ ہیں، وہ تو ہمارے بڑے ہیں، ان سے مناظرہ نہیں کرنا، وہ ہمارے بڑے ہیں، قابل احترام ہیں. ٹھیک ہے مسلک الگ ہے، لیکن وہ آپ ایسا نہیں کرنا، وہ ہمارے بزرگوں میں سے. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو روک لیا کہ آپ خانقاہ میں کچھ دن رہیں، گزارے، اور پھر اس کی بہرحال بڑی تفصیلات ہیں. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دن خانقاہ میں رہے. تو یہ ترتیب تھی خانقاہ میں کہ رات کو تہجد کے لیے سب اٹھتے تھے حضرت کے مریدین. تو حضرت سے کہا صاف کہ بھئی مجھ سے رات کو اٹھنا نہیں ہوگا، میں فجر میں اٹھوں گا لیکن رات کو نہیں اٹھ سکوں گا. حضرت حاجی صاحب نے فرمایا بھئی کوئی بات نہیں ہے مولوی صاحب، آپ سو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ سو جائیں. لیکن ان کا بستر لگوا دیا کہاں کہ جہاں پر سب ذاکرین اور حضرت خود ہوتے تھے، رات کو اٹھتے تھے، وہاں لگوا دیا. حکمت ہوتی ہے نا ان اللہ والوں کے پاس، بصیرت ہوتی ہے. یہ نہیں کہا کہ نہیں بھئی اٹھنا پڑے گا، یہ تو شرط ہے، یہ کیسے ہو سکتا. نہیں، فرمایا ٹھیک ہے آپ مت اٹھیں، کوئی بات نہیں. رات کو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آنکھ کھلی ہر طرف سے جو ہے اللہ اللہ ہو رہا ہے، اللہ اللہ کی آوازیں. ادھر ایک ذکر کر رہا ہے، کوئی مراقبہ کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے. مجھے بڑی شرم آئی. دیکھیں عام لوگ ہیں یہ عبادت کر رہے ہیں، مجھے لوگ عالم کہتے ہیں، میں سو رہا ہوں، تو اچھی بات نہیں ہے. اٹھے، وضو کیا، خود بھی تہجد میں لگ گئے. پھر حضرت سے بیعت ہوئے. جاتے وقت حضرت نے اجازت اور خلافت عطا فرمائی. یہ تو مقصد یہ ہے، بات طویل ہو جائے گی، کہ دین کے ساتھ جڑنے میں اللہ پاک نے بڑی عزتیں رکھی ہے. خلاصہ یہ ہے بات کا، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، دین کے ساتھ جڑنے میں عزت ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں عزت دنیا کے ساتھ جڑنے میں. اگر مجھے بڑا موبائل چلانا نہیں آیا تو میری وہ عزت معاشرے میں نہیں رہے گی. میرے پاس بڑا موبائل نہیں ہوا
میں شاید معاشرے کا ایک حقیر فرد سمجھا جاؤں گا، میرا لباس اچھا نہیں ہوا تو لوگوں کی نظروں میں اچھا نہیں ہوں گا۔ سب شیطانی دھوکہ ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ پاک نے جن کو عزتوں سے نوازا، کوئی مال اسباب کی بنیاد پہ آگے نہیں آیا۔ جس کے نام کو اللہ پاک نے چمکایا ہے، اسی تقوی، دین اور علم کی برکت سے چمکایا ہے۔ تو یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ پاک نے عزت، دنیاوی عزت بھی اس دین سے جڑنے میں رکھی ہے، یہ بات یاد رکھ، جس کو حقیقی عزت کہتے ہیں۔ اور دیکھیں عزت کا بھی ایک معیار ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری دنیا دار تعریف کرے تو میں اچھا کہلاؤں گا، نہیں۔ حقیقی تقوی یہ ہے کہ اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں محبوبیت ڈال دیں گے، اور جو خود اہل معرفت ہوتے ہیں وہ آپ کی تعریف کریں گے۔ آج دنیا داروں سے میں اپنی تعریف چاہتا ہوں، میں ان کی پسند ناپسند کی بنیاد پہ چلنا چاہتا ہوں، میں اس شخص کی پسند ناپسند پہ چلنا چاہتا ہوں جو خود فسق و فجور والی زندگی گزارتا ہے، جو خود دنیا پرست اور مادہ پرست ہے۔ یہ بنیاد نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب دین کے ساتھ جڑتا ہے، اللہ پاک کی معرفت حاصل کرتا ہے، اعمال والی زندگی گزارتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، پھر اللہ پاک انسان کو خوب عزتوں اور برکتوں سے نوازتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ مشائخ کے خدمات شریفہ پڑھے جائیں گے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد مختصر ذکر و مراقبہ ہوگا، دعا ہوگی، اور انشاءاللہ بیعت کی مجلس بھی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن ساتھیوں کے پاس کارڈ ہے نکال لیں، وہ یار طلبہ سے لے لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب إلی ربک فرغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔
7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گا اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں اور آپ کے واسطے وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے تمام اساتذہ اکرام، والدین، اعزہ، اقارب، دوست، احباب، رشتہ دار، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان تمام حضرات کو ان ختمات کا پورا پورا اجر اور ثواب نصیب فرمائیں۔ اب پہلے کچھ دیر کے لیے ذکر جہری کریں گے، یعنی آواز سے ذکر کریں گے لیکن آواز معتدل ہو، نہ اتنی زیادہ چیخ و پکار ہو کہ جس سے مسجد کی بے احترامی ہو، اور نہ اتنی پست ہو کہ نہ انسان کے اپنے کانوں تک اس کی آواز بھی نہ آئے۔ لہٰذا ہر ساتھی اتنی آواز سے ذکر کرے کہ کم از کم اس کے کان تک آواز چلی جائے۔ تو پہلے تھوڑی دیر ذکر جہری کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ذکر قلبی، پھر انشاءاللہ جو ہے وہ دعا ہو۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے۔ یہ دل کا ذکر ہے اور یہ زبان کے ذکر پہ 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمام ساتھی اپنے دلوں کو یکسو کر لیں اور دل کو اللہ پاک کی ذات کی طرف متوجہ کر لیں، سر کو جھکا لیں، آنکھیں بند کر دیں، کوشش کریں زبان کو تالو سے لگا دیں اور یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات وہ میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، اور اس کی برکت سے میرے دل میں جو گناہوں کا میل کچیل، زنگ ظلمات، قدورات سب نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے رحمت کا اس کے کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، رحمت کا اس کے کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، سنتا بھی ہے سوال وہ دیتا بھی ہے جواب، سنتا
عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہر مہینے ترتیب ہوتی ہے بیعت کی، تو بس یہ بات ہمیشہ عرض ہوتی ہے کہ بھئی بیعت کا مقصد تو اصلاح نفس ہے، کہ انسان کے دل کی نفس کی اصلاح ہو جائے۔ بیعت کوئی یہ رسمی کام نہیں ہے کہ انسان بس رسمی طور پہ ایک کام کر لے، باقی پھر اس کے تقاضوں پر معمولات پر عمل نہ کرے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال حسب حکم ترتیب یہی ہے کہ جو حضرات بیعت ہونا چاہیں، ہمارا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے، تو وہ ساتھی کلمات ساتھ ساتھ پڑھ لیں، اور باقی تمام ساتھی بھی پڑھ لیں۔ جو کسی اور شیخ سے بیعت ہے تو اس کے پڑھنے سے ان کی بیعت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور جس نے نیت نہیں کی ہو تو وہ بیعت میں شامل نہیں ہوگا۔ صرف وہی ساتھی شامل ہوں گے جو باقاعدہ نیت کر لیں گے اور بیعت کے ارادے سے ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھ لیں گے۔ پہلے یہ کلمات پڑھ لیں، پھر کچھ معمولات ہیں انشاءاللہ، پھر دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، نفاق سے، جھوٹ بولنے سے، کسی کا حق مارنے سے، چوری کرنے سے، زنا بدکاری کرنے سے، کسی کے ساتھ ظلم کرنے سے، ناانصافی کرنے سے، کبائر سے، صغائر سے، اور وعدہ کرتا ہوں کہ پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اس سلسلے کے تمام مشائخ کا فیض مجھے نصیب فرمائے، آمین۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ دیکھیں تصوف کے راستے میں 3 چیزیں ہمارے حضرت شیخ نے لکھی ہے، پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے، کہ 3 چیزیں جو ہے وہ بنیاد ہے: کثرت ذکر، اتباع سنت اور رابطہ شیخ۔ کثرت ذکر، اتباع سنت اور رابطہ شیخ۔ انسان ذکر کی کثرت کرے، کثرت، اہتمام، پابندی، اس کے ساتھ ساتھ ہر عمل میں سنت کی پابندی اور اتباع کی کوشش کرے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جہاں مناسبت اور اعتماد کے بعد بیعت کی ہو تو اپنے شیخ سے رابطے کی کوشش کریں اور اپنے احوال سے ان کو مطلع کرتے رہیں۔ آج ہمارا یہ ایک بہرحال اجتماعی مسئلہ ہے، اچھے احوال تو ہم بتاتے ہیں
لیکن جو کمزوریاں ہوتی ہیں وہ کبھی بیان نہیں کرتے. اس کی وجہ سے جب تک انسان اپنا مرض بتاتا نہیں تو اس کا علاج بھی نہیں ہوتا. تو یہ 3 چیزیں بنیاد ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ چند معمولات کا اہتمام کرنا وہ اس راستے میں بہت زیادہ مفید ہے. سب سے پہلی اور بنیادی چیز وہ تلاوت قرآن کریم ہے. قرآن کریم اصل ہے، بنیاد ہے، اس کے بغیر انسان نہیں چل سکتا. دوست کوشش کرے روزانہ اللہ پاک جتنا موقع دے، سہولت ہو، سب سے اچھا یہ کہ ایک پارہ روزانہ قرآن کی تلاوت ہو تاکہ ایک مہینے میں ایک قرآن ختم ہو. اگر وقت نہیں، مشکل ہے تو آدھا پارہ، اتنا بھی نہیں تو ایک پاؤ، یہ بھی نہیں تو ایک رکوع پڑھیں لیکن روز پڑھیں پابندی کے ساتھ. دوسری چیز معمولات کے اندر وہ 5 تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے. 5 تسبیحات کون سی ہے؟ پہلی تسبیح وہ استغفار کی ہے، 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا پورا پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ سب پڑھ سکتے ہیں جس میں استغفار کے الفاظ ہیں. صبح 100 مرتبہ، شام 100 مرتبہ. اسی طریقے سے دوسری تسبیح وہ تیسرا کلمہ، صبح 100 مرتبہ، شام 100 مرتبہ. تیسرا کلمہ کون سا ہے دوستو؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 99 مرتبہ تک یہاں تک جائیں. 100ویں مرتبہ اس کے ساتھ کیا ملا لیں؟ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. تیسری تسبیح درود شریف کی. سب سے افضل یہ کہ نماز والا جو درود ابراہیمی ہے وہ صبح 100 مرتبہ، شام 100 مرتبہ پڑھیں، اور موقع ملے تو ایک اور تسبیح ملا لے تاکہ 300 مرتبہ روزانہ درود شریف ہو. علماء نے لکھا ہے کہ جو مسلمان 300 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھے گا تو اللہ پاک اس کو کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں شمار فرما دے. تو درود شریف. چوتھی تسبیح جو ہے وہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ روزانہ صرف 100 مرتبہ پڑھیں. اس کی ترتیب یہ کہ 99 مرتبہ تک تو لا الہ الا اللہ تک پڑھیں، 100ویں مرتبہ میں اس کے ساتھ کیا ملا دیں؟ محمد الرسول اللہ. 5ویں تسبیح وہ اسم ذات کی، یعنی اللہ 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 اللہ. یہ کوشش کرے کہ روزانہ 300 مرتبہ اللہ اللہ کے ذکر کو پورا کیا جائے. تو یہ 5 تسبیحات ہو گئی. تیسرا معمول روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کر مراقبہ، جیسے ابھی آپ حضرات نے کیا، کوئی مشکل نہیں، تھوڑا سا وقت انسان نکال لے. اور بزرگوں نے لکھا کہ 5 منٹ سے شروع کریں. شروع میں عادت نہیں ہوتی، تھوڑی مشکل ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتا، کوئی پریشانی نہیں. 5 منٹ آپ نکال لیں، یکسوئی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ جائیں، سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہو. یہ تصور کریں کہ آپ کا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، کہہ رہا ہے میں سن رہا ہوں اس کو. بات سمجھ گئے؟ میں اس کو سن رہا ہوں. پھر آہستہ آہستہ اس وقت کو بڑھاتے رہیں. تو مراقبے کی عادت اور پابندی یہ تصوف کا پیٹرول ہے دوستو. تصوف کے اندر جان ڈال دیتا ہے، اس سے دل کی صفائی ہوتی ہے بہت زیادہ. تو بہرحال ان معمولات کا اہتمام کریں. رمضان المبارک میں ہم نے معمولات بھی باقاعدہ جمع کر لیے تھے. انشاءاللہ آئندہ پھر کسی مجلس میں دوبارہ ساتھیوں کو دے دیں گے. تو بہرحال ان معمولات کی پابندی رکھیں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیعنا و قرۃ اعیننا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے. پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے. یا اللہ جتنے ساتھی محبت کے ساتھ تشریف لائے ہیں اور لاتے ہیں، جتنی دیر یہاں بیٹھے ذکر کی مجلس میں شریک ہوئے، یا اللہ یہ سب آپ کے فضل، آپ کی توفیق سے ممکن ہوا. یا اللہ ان تمام احباب کے آنے کو قبول فرما دے. جو جتنی دیر بیٹھا یا اللہ سب کو قبول فرما دے. یا اللہ پوری زندگی
ذکر کی مجلسوں سے اپنی زبان کو، اپنے دل کو معطر منور رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ مسجدوں سے جڑ کر، اعمال سے جڑ کر، دعوت کے حلقوں سے جڑ کر، اہل اللہ بزرگوں سے، علماء سے جڑ کر زندگی گزارنے کی توفیق یا اللہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو، طلبہ عزیز کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما دے، علم بعمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ جتنے طلبہ، جتنے ساتھی یہاں پڑھتے ہیں، جڑتے ہیں، محبت کرتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، نماز میں آتے ہیں، یا اللہ آپ سب سے واقف ہیں، اپنی شان کے مطابق سب کو دنیا آخرت کی عزتیں، برکتیں، وسعتیں، سعادتیں اور سب سے بڑھ کر یا اللہ مغفرت نصیب فرما دے۔ کلمے والی زندگی، کلمے والی موت نصیب فرما دے، خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ہمارے مسجد کے جتنے بزرگ نمازی بیمار ہیں، جس درجے میں بیمار ہے، یا اللہ اپنا فضل فرما کے سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ السلام علیکم۔